السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خباب کی کہانی کنٹینیو کرتے ہیں۔ جب انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوسٹ کیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے میں جنت کا کہا ان کو۔ اس طرح حضرت عمار کے پیرنٹس کو ابو جہل نے قتل کیا، شہید کیا۔ تو جب جنگ میں پھر ابن مسعود ان کے پہ کھڑے ہوئے اور ابو جہل مارا گیا، تو حضرت عمار کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بلا کے تسلی دی اور اس بات کا اظہار کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور یعنی ان کے والدین کو تعزیت کی، سارٹ آف تسلی دی ان کو۔ اسی طرح حضرت بلال نے بدلہ کیسے لیا، خود اپنے ہاتھوں سے لیا، ٹھیک ہے، اپنا جو ظلم ڈھاتا تھا ان پہ امیہ، اس کو خود جنگ بدر میں اپنی تلوار سے مارا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن حضرت خباب کا کیس بڑا ڈفرینٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میں لاسٹ جہاں پہ ویڈیو اینڈ کی تھی اس واقعے کو اگر آپ کو یاد ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں تھا کہ ان کی جتنی انہوں نے ٹارچر سہے تھے اس کو بلیٹل کیا اور ان کے سیکریفائس کو کہا کہ نہیں کچھ نہیں ہے، بس اس کو کم درجہ دیا، ایسی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کے اسلام کو وکٹری ملے گی، یہ ان کے لیے کمفرٹ کا باعث تھا، ٹھیک ہے، کہ اسلام تھرائیو کرے گا۔ جنت کا وعدہ ان سے نہیں کیا، لیکن ان کو یہ کہہ دیا کہ جس دین پہ تم چل رہے ہو، جس کی خاطر تم اتنی تگ و دو کر رہے ہو اور اتنی اپنی سیکریفائسز پیش کر رہے ہو، تو یہ دین بالآخر تھرائیو کرے گا، تم رہو نہ رہو، کیونکہ جس لیول کے تمہارے اوپر فزیکلی ظلم کیے جا رہے ہیں وہ بہت مشکل ہیں، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ ہیں، رائٹ۔ خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت خباب کو یہ چانس دیا، الاؤ کیا ان کو کہ وہ انمار کو، جو کہ ان کے سر پہ لوہے کی کنگھی سے کنگھی کر کے سارا ماس چھیلتی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو ایک ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ اس کو اپنے پین سے ریلیف حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کی جلد اس کو نوچنا پڑتا، ٹھیک ہے، اور وہ کرتے کرتے اس حالت میں وہ پاگل بھی ہوئی اور بالآخر مر بھی گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو اس کا بھائی تھا سبا، ٹھیک ہے، جس کو اس نے بھیجا اور ان کو حضرت خباب کو شروع میں پٹائی لگائی اور دین سے واپس آنے کے لیے بولا، وہ سبا جو ہے نا، وہ حضرت حمزہ کے ساتھ، وہ جو جنگ سے پہلے، باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں فریق کے بیسٹ واریئرز آگے آتے تھے اور وہ ڈول ہوتا تھا، ایک ڈول۔ اس ڈول میں حضرت حمزہ کے ساتھ احد کے جنگ میں یہ سبا مارا جاتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے وار میں وہ اس کی گردن اڑا دیتے ہیں۔ تو خیر حضرت خباب یعنی حضرت علی کے دور خلافت تک یعنی جیتے ہیں اور اسلام کی وکٹری اپنی آنکھوں سے پھر جیتے جاگتے دیکھتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اس میں کچھ یہ نقطے اس طرح کے ہیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ ہر جنگ نہ لڑکے نہیں جیتی جاتی، ٹھیک ہے، کچھ خاموشی سے اللہ کے حوالے کر کے بھی بندہ جیت جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ یہ باریک نقطے ہیں کہ اگر آپ کو لوگوں سے تعلق نہیں ہے، آپ سیکلوڈیڈ رہتے ہیں، تو دیٹ ڈز ناٹ نیسیسیٹ، یہ لازمی نتیجہ نہیں ہے کہ آپ کا تعلق اللہ سے بن چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکیلے میں بھی خلوت میں آپ لازمی نہیں کہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، یہ مستقل محنت ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن کرنا ایک باقاعدہ ایفرٹ اور ٹائم لگتا ہے اور ایک محنت ہے پوری، ٹھیک ہے، ورنہ شیطان اور نفس تو بیٹھے میں طاق میں، تو بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اینی وے لیٹس پروسیڈ ود سم نوٹیبل ایونٹس فرام حضرت خباب۔ کچھ آپ کو انسیڈنٹ سناتے ہیں۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ بڑی مشہور ہے، ڈیفینیٹلی سنی ہوگی آپ نے۔ آس ابن والس ایک شخص تھا جس نے نا حضرت خباب کو کچھ پیسے دینے تھے۔ اچھا، حضرت خباب اس کو کہتے ہیں بھائی پیسے دو، پے بیک کرو، تو وہ آگے سے یعنی دکھاتا ہے اپنا ایٹیٹیوڈ، دکھاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے ڈس بلیو کریں پھر میں آگے پیسے دوں گا۔ تو حضرت خباب کہتے ہیں کہ یہ تو میں کبھی بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میں تب تک ڈس بلیو نہیں کروں گا جب تک کہ تو مر نہیں جاتا اور اللہ تجھے واپس زندگی دے کے ریزریکٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، قیامت کے دن۔ تو یعنی کہ یہ کبھی بھی نہیں ہونے والا جو تو کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ڈس بلیو کروں، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ تو آج آگے سے کہتا ہے کہ میں مروں گا اور اٹھایا جاؤں گا، کیا ایسا ہوگا؟ حضرت خباب کہتے ہیں جی ایسا ہوگا۔ تو اب اس کا دیکھیں ذرا تکبر دیکھیں اس کا، وہ کہتا ہے آگے سے کہ چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، وہاں پہ جب میرے اولاد اور مال ہوگا نا میں تمہیں وہاں پے کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ ایک آیت یعنی اس کا شان نزول یہ واقعہ بنا تھا، وہ آیت یہ تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افرایت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، ٹھیک ہے، کہ تم نے اس شخص کو دیکھو جو کفر کرتا ہے ہماری آیتوں سے اور کہتا ہے کہ مجھے ضرور مال دیا جائے گا اور اولاد دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آس ابن والس کی متعلق کیا آیت ہے۔ ایک اور بڑا یعنی انٹرسٹنگ بھی ہے، یعنی اگر آپ سیرت کے دیکھیں سارے ڈاٹس ایکچولی مل جاتے ہیں۔
जुड़ी हुई बातें। तो फातिमा बिनते खत्ताब जो कि हज़रत उमर की सगी बहन थी, ठीक है? तो शी वाज़ मैरिड टू अ सहाबी बाय द नेम ऑफ सईद इब्न ज़ैद इब्न उमर, ठीक है? इब्न अमर। तो ये अशरम मुबशरा में से हैं और हज़रत उमर के कज़न थे, ठीक है? तो ये दोनों सीक्रेटली मुसलमान बन गए और उधर से हज़रत उमर नबी सल्लम का किस्सा ख़त्म करने के इरादे से चले हुए थे। तो रास्ते में किसी ने कहा जी आप वहाँ जा रहे हैं, अपने घर की तो पहले देख लें। तो वो उन्होंने डीरूट किया अपना पूरा और कहा जी पहले तो मैं ये हैंडल करता हूँ। तो घर पहुँचे और ही जस्ट ब्लास्टेड इनटू द हाउस, टूट पड़े। और उधर से हुआ पता है क्या था? उस घर में उस वक़्त हज़रत ख़ब्बाब उन दोनों उस कपल को कुरान पढ़ा रहे थे, ठीक है? कुरान सिखा रहे थे। तो वो डर के जो है ना वो पर्दे के पीछे छुप गए, राइट? तो जब वो जो पिटाई लगाई उन्होंने हज़रत उमर ने अपनी बहन को, तो फिर थोड़ा-सा उनका दिल मेल्ट भी हुआ कि यार ये मैंने किया क्या है? तो अ, फिर सूरह ताहा की तिलावत हुई और उनका दिल थोड़ा-सा ना कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया। तो ऐन उस मौके पे ना हज़रत ख़ब्बाब पीछे पर्दे से ना बाहर आ जाते हैं और आके कहते हैं कि मुझे ना लगता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना दुआ पूरी हो रही है। तो वो थोड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि क्या मतलब? तो क्या वो फिर पूरी तफ़सील सुनाते हैं हज़रत ख़ब्बाब हज़रत उमर को, वरना हज़रत उमर के लिए तो हज़रत ख़ब्बाब को कत्ल कर देना, मार देना उस वक़्त कोई च चीज़ ही नहीं थी, बिल्कुल आराम से कर सकते थे। जो शख़्स नबी सल्लम के इरादे से निकला हुआ था, तो उसके लिए तो कोई और शख़्स तो रास्ते में आए, वो तो कोई मसला ही नहीं था। ख़ैर वो तवक्कुफ़ करते हैं और वो कहते हैं कि नबी सल्लम ने एक्चुअली अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह आमिर इब्न हिशाम जो कि जिसका नाम अबू जहल पड़ता है, ठीक है? वो और उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से आपको जो लगता है कि आपके दीन के लिए बेहतर होगा, जो आपके लिए ज़्यादा महबूब शख़्स है, उसको प्लीज़ इस्लाम की दौलत से नवाज़, ठीक है? क्योंकि इन दोनों के अंदर लीडरशिप है, स्ट्रेंथ है, ठीक है? इसलिए इस्लाम को तक़वियत मिलेगी। तो मुझे ये लगता है कि उम्मत तुम्हारे हक़ में ना ये नबी सल्लम की दुआ कबूल हो गई है। तो इसके बाद उनका इरादा बनता है और वो नबी सल्लम के पास जाके इस्लाम कबूल करते हैं। तो उलमा ने लिखा है कि हज़रत उमर के इस्लाम लाने में हज़रत ख़ब्बाब का हाथ था, ठीक है? तो होते हैं यानी आपको लगता है अपेरेंटली कुछ लोग बड़े बेवकूफ़ से हैं और यानी इतनी कोई उनकी सेयर नहीं होती माशरे में, लेकिन हो सकता है वो बिगर पिक्चर के अंदर किसी न किसी के उसमें एक सपोर्टिव सिस्टम में कहीं ऐड हो जाते हैं। एनीवे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ कपल ऑफ डेकेड्स, ठीक है? कुछ दिहाइयाँ आगे ले जाते हैं। तो हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन हैं, उनकी मजलिस असेंबली मुनक्किद हो रही है और उसमें हज़रात बिलाल और ख़ब्बाब दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है? इनके बारे में कहा जाता था हज़रत उमर बल्कि इनके तारीफ़ाना कलिमात कह रहे हैं कि ये हमारे आका हैं जिनको हमारे आका ने फ्री किया है, ठीक है? इसके बहुत सारे माना निकलते हैं, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इन दोनों को आज़ाद किया था, ये दोनों गुलाम थे, ठीक है? तो अब देखें ये जिस तरह एक हदीस आती है ना कि इस्लाम शुरू में भी गरीब होगा, स्ट्रेंजर होगा और एंड पे भी गरीब होगा, स्ट्रेंजर और बीच में उसका ग्लोरी का पीरियड होगा, ठीक है? तो आप समझ लें हज़रत उमर का दौर वो ग्लोरी का पीरियड चल रहा था, ठीक है? तो ये वो दौर है जहाँ पे हज़रत बिलाल एंड हज़रत ख़ुबाब नो मोर स्लेव्स, ठीक है? और इक्वल सिटीजन्स हैं, ठीक है? और बहुत बाइज़्ज़त हैं और एक मजलिस उसमें बैठे हुए हैं, खलीफातुर रसूल के दरबार में हैं और दे आर एन्जॉयिंग द यू नो अ, अपने ईमान को उसकी हिलावत महसूस कर रहे हैं, ठीक है? और तो हज़रत उमर एक्चुअली तकाज़ा करते हैं ख़ब्बाब से कि यानी हज़रत उमर वो बंदे हैं जिन्होंने इनको ऑल द व्हाइल देखा कि इन्होंने कितने-कितने तकलीफ़ें बर्दाश्त की इस्लाम की खातिर। तो हज़रत उमर ना हज़रत ख़ब्बाब को कहते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे हज़रत से बिलाल नज़र आते हैं, उससे बेहतर तुमसे बेहतर और कोई नहीं लगता। एनीवे आई थिंक ये थोड़ा-सा उस तरह लाइट नोट पे उन्होंने कहा, बहरहाल उन्होंने तकाज़ा किया कि हज़रत ख़ब्बाब को कि अ, आप दिखा सकते हैं अपनी ज़ख्म वग़ैरह। तो हज़रत ख़ब्बाब अपनी पीछे से शर्ट उठाते हैं और अपनी बैग दिखाते हैं, तो इस पे वो बहुत रंजीदा होते हैं हज़रत उमर। जब वो ये देखते हैं कि उनके पीछे बैग पे मांस था ही नहीं, ठीक है? बिल्कुल यानी गोश्त नाम की चीज़ नहीं थी, सिर्फ़ हड्डियाँ थीं, ठीक है? तो इसमें बात समझने की ये है कि जिस तरह हदीस में आता है ना कि मफ़हूम उसका ये है कि अल्लाह ताला जिसको अपने बंदों में से जिसको महबूब जानते हैं ना, उसको अल्लाह ताला ज़रूर टेस्ट करते हैं, ठीक है? उसको आज़माइशों में ज़रूर डालते हैं, ज़रूर डालते हैं। लेकिन बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप ना अल्लाह ताला से वॉलंटरीली माँगे कि अल्लाह मुझे तकलीफ़ें दे, ये वो। अ, मुझे भी इसमें एक्चुअली डर लगता है, यानी डर इज़ इन द सेंस कि अगर हम अल्लाह से ये दुआ करें, या अल्लाह हमें सीधा कर दे, हमें अपना महबूब बना दे, हमें राह रास्त पे ले आ, तो कहीं सीधा होना ही ना पड़ जाए। तो साथ मेरे ख्याल में ये दुआ ज़रूर ऐड कर लेनी चाहिए कि अल्लाह राह रास्त पे ले आ, लेकिन थोड़ा-सा आफ़ियत के साथ, थोड़ा वो पंजाबी में कहते हैं ना हाथ थोला रख के। तो लेकिन क्योंकि देखिए अल्लाह ताला का बनना बहरहाल ज़रूरी है। अल्लाह ताला का बनना बहरहाल ज़रूरी, ये यानी दूसरी तरफ फिर शैतान है, नफ्स है, फिर वो रास्ता बनते हैं।
اور وہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرسٹل کلیئر قرآن میں کہا ہے کہ جس نے اللہ کو پا لیا وہ, اور جس نے جنت حاصل کر لی وہ جیت گیا, وہ کامیاب ہے, وہ کامیاب ہے, کوئی اور سٹینڈرڈ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, جہاں پہ اسلام آپ کو جہاں پہ آپ کے عقیدے صحیح کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایکچولی پرسیپشنز اور عقیدے دیتا بھی ہے ان دا فرسٹ پلیس. ٹھیک ہے, کہ کامیابی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہے, وہ ہے, وہ ہے, وہ ہے, نو, کامیابی یہ ہے بس, سمپل. ٹھیک ہے, تو آخرت کے ساتھ مانگنے سے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لے, بہت سخت ہاتھ نہ رکھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بار ڈیفینیٹلی ٹیسٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ اللہ میں آپ کا ہوں, میں آپ کا بننا چاہتا ہوں, میں آپ کی محبت کا دعویٰ کر رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ایک دفعہ ٹھوک کے بجا کے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو کامیابی مانگنی چاہیے. بالکل. ایک اور واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ حضرت قیس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت خباب بہت بیمار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, بہت بیمار, ان کو اسٹمک کا پرابلم ہوا, یہاں تک کہ ان کو نا کچھ 7 دفعہ, وہ انگلش میں اس کا ورڈ ہے کوٹرائز کچھ ٹیکنیک ہے میڈیکل, اس میں جسم کا ایسا جہاں پہ انفیکشن ہے یا درد ہے اس کو نا جلایا جاتا ہے, برن کر کے وہاں سے انفیکشن کو علاج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ 7 دفعہ ان کو کرنا پڑا, اینڈ اٹ واز ایکسٹریملی پینفل. ٹھیک ہے, اتنا تھا کہ حضرت باپ کیا اٹھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے اب موت کی دعا مانگ لیں, تو میں نے ضرور اللہ سے مانگ لی تھی کہ اللہ موت دے دے, یہ نہیں مجھ سے ہو رہا اب. ٹھیک ہے, اس حال تک وہاں پہنچ گئے. تو یہ کبھی ہوتا ہے زندگی میں لوگوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نا آزماتے رہتے ہیں بندے کو, لگتا ہے بس ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن ایسے موقع پہ بھی ہم موت کی دعا بحرل نہیں کر سکتے. موت کی دعا بحرل نہیں کر سکتے, مشکل کام ہے, صبر کرنا ہی پڑتا ہے, لیکن اس کا ریوارڈ پھر اللہ دیتا ہے, اللہ. ٹھیک ہے, یعنی کوئی اس کا بدل نہیں بنتا سوائے اللہ کے. ایک اور روایت سناتے ہیں آپ کو, میم والی کی سے روایت ہے کہ کہتے ہیں ہم حضرت خباب کو ملنے گئے ایک دفعہ, تو وہ جس میں بندہ سیڈ ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے ٹورڈز اینڈ آف ہز لائف, بیسیکلی تقریباً زندگی کا آخری حصہ تھا, تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ہجرت کی. حضرت خباب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو فوت ہو گئے اور انہوں نے کوئی اپنے حصے کا اس دنیا سے ریوارڈ نہیں لیا اپنی ساری اس ایفرٹ کا. ٹھیک ہے, اور وہ چل بسے. پھر وہ رونے لگ جاتے, اور ان کو نا حضرت مصعب ابن عمیر یاد آتے ہیں, حضرت جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے, اور شہید اس حال میں ہوئے تھے کہ جب کیونکہ شہید کا کفن وہی اس کے کپڑے ہی ہوتے ہیں جس میں وہ ہوتا ہے, تو اب وہ جو کپڑے انہوں نے پہنے تھے, جو گارمنٹ تھا, بیسیکلی کپڑا ہی تھا سمپل سا جو انہوں نے ریپ کیا تھا ساما, تو وہ اتنا چھوٹا تھا اور اتنا پھٹا ہوا اور خون سے لت پت تھا کہ وہ اس خستہ حال تھا بالکل, کہ جب ان کی باڈی کو اوپر سے کور کرتے تو وہ ٹانگیں آدھا نیچے ایسا وہ ننگا رہ جاتا. ٹھیک ہے, تو وہ نیچے کرتے تو اوپر رہتے, یعنی اتنا سا کپڑا تھا کہ پورا ہی نہیں پاڑ رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ انہوں نے پھر یہ کیا, کپڑا اوپر ڈال دیا اور نیچے ٹانگ کی طرف جو نا گھاس وغیرہ سے کور کر کے ان کو زمین کے حوالے کیا. تو بڑا مجھے رونا آیا سن کے بھی, یعنی ہم لوگ نا یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ بڑے نا, یعنی دل میں تمنا بھی ہوتی ہے, ایکچولی دعا بھی سے کرتے ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پہلے ہم پریویلیجڈ ہوں. ٹھیک ہے, کچھ کھاتے پیتے ہوں, کچھ پوزیشن میں ہوں کہ مدد کر سکیں, دین کی خدمت کر سکیں. ٹھیک ہے, پھر کچھ کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ نہ موقع آتا ہے نہ کچھ کر پاتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, آپ اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا ذرا دیکھیں حال, کہ یعنی کہ آپ اور کیا صفات ہونی, یعنی کہ فزیکلی کچھ اتنا تھا بھی نہیں, بدن کے اوپر بھی کچھ نہیں تھا, اور اس شخص نے اپنی زندگی دے دی اللہ کے دین کے لیے. ٹھیک ہے, تو آئیڈیا از کہ یار جس حال میں بھی ہو, آپ کل کا نہ سوچیں کہ کل بہت پیسے, مال, دولت, سیونگ ہوگا تو پھر کوئی دین کی خدمت کریں گے, کوئی علم آئے گا, کچھ خصلتیں, صفات بنیں گی اندر, پھر دین کے راستے میں کچھ اپنا کو لگائیں گے اور پیش کریں گے اللہ کو. نہیں, یہ نہیں ہے نا, آپ کو کیا پتا کل کیا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, آج سے جو کچھ آپ کے پاس ہے پلیز آفر کریں اس کو. ٹھیک ہے, آفر کریں تاکہ کوئی عزت بنے دین کی آپ کے اندر. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. دیکھیں اللہ کا دین مستغنی ہے, ایسے آپ نہیں کریں گے نا, کوئی اور کر لے گا. میں جو کر جاتا ہوں نا تو وہ میری خوش بختی ہے. ٹھیک ہے, اس کو اس طرح سمجھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ رازق ہے, رازق. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس دینے کو سب کچھ ہے, سب کو دینے کے لیے ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ نے صدقات اور فقر اور یہ چیزیں رکھی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ غریب لوگ ہیں جن کو کچھ صاحب حیثیت دے سکتے ہیں, دیتے ہیں. اب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو امیر کو دے رہا ہے وہ غریب کو بھی تو دے سکتا تھا.
تو واٹس دا کیچ ہیئر؟ دا کیچ از دس کہ بیسیکلی آپ کی ترقی اور مقام اور ثواب جڑے ہوئے ہیں اس ایکٹ کے ساتھ. بھائی آپ صدقہ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو اور زیادہ دے دیتے ہیں. کتنی امیزنگ بات ہے. آپ سیونگ کرتے ہیں تو آپ نے ایک سرٹن اماؤنٹ ہی کرنی ہے, ٹھیک ہے رائٹ. تو آپ اپنی جیب سے پیسے نکال رہے ہیں, غریب کی مدد بھی ہو جاتی ہے, اس کا وہ بھی چل جاتا ہے, کنیکشن بانڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے سوشل, یعنی اتنے ملٹی لیول پہ اس کے ثواب بھی ہیں, بینیفٹس بھی ہیں, سب کچھ ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کو زیادہ پیسے مل جاتے ہیں, ثواب بھی مل جاتے ہیں, اس کا بھلا بھی ہو جاتا ہے, اینڈ واٹ ناٹ, ٹھیک ہے. اٹس آل خیر, اٹس آل خیر, رائٹ. سو امیزنگ. تو اللہ نے سسٹم ڈپلوائے کیا ہوا, چیزوں کو چیزوں سے جوڑا ہوا ہے. اینی وے, تو وہ رو پڑتے ہیں حضرت مصعب کی بن عمیر کا یہ حالات یاد کر کے. ہوا یہ تھا کہ حضرت خباب جو ہے نا یہ امیر ہو چکے تھے, لیکن زندگی میں بہت یعنی طویل عرصہ گزارا, حضرت علی کی دور خلافت تک رہے یہ. تو ان کو ڈر لگتا تھا اور سیڈ ہوتے تھے اس آیت سے, کہ آیت بڑی خوفناک سی بھی ہے, ڈرانے والی, کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں نے نا ایگزاسٹ کر لیا, یوز کر لیا, سارا جو ہے نا ریڈیم کر لیا ہے, کیا اپنی ساری خیر جو آپ نے ایفرٹس کی تھی, محنت کی تھی دین کی خاطر, اللہ کی خاطر, رسول کی خاطر, اسی حیاتکم الدنیا, اسی دنیا میں, ٹھیک ہے, اور اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا, مزے بھی لے لیے, ٹھیک ہے. تو ان کو لگتا تھا یار کہیں نہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی استدراج تو نہیں ہوگا جو مجھے اتنی مال و دولت آج مل گیا اور اتنی ترقی مل گئی, میں نے دین کو فتح یاب ہوتے بھی دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اسی دنیا میں, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی استدراج کی شکل تو نہیں ہے استدراج کی, کہ اللہ تعالیٰ نے سارا ریوارڈ اسی دنیا میں دکھا دیا اور آخرت کے لیے صرف سزائیں باقی پڑی رہ گئی ہیں, کہ ایسا تو نہیں ہو گیا میرے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یوز ٹو فیئر دیٹ. تو یہ ایکچولی ہمبل کرتی ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ نے معاملے اپنا کچھ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, کچھ چھپا کے رکھے ہوئے, یعنی کرسٹل کلیئر ہر چیز کسی کو بتانی ہے. مالک یوم الدین اللہ ہے, ٹھیک ہے. اصل کیا کہانی ہے, کیا سچویشن ہے, کیا سٹینڈنگ ہے ہر شخص کی, ٹھیک ہے, وہ تو قیامت کے دن کھلے گی. یہاں پہ اللہ نے تھوڑا سا اس کو مشکل ورڈ ہے, اجازت ہو تو بولتا ہوں, اوقات میں رکھنے کے لیے انسان کو, کیونکہ نیکی کر کے بھی بندہ تھوڑا سا پھولتا ہے, چیزوں کو نا چھپا کے رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ اینڈ ریزلٹ کس کا کیا ہونے والا ہے, نو بڈی نوز, نو بڈی نوز. سو آفٹر آل دس effort and sacrifice that Hazrat Khabab made, he didn't even feel entitled a bit کہ یہ تو مجھے ضرور ملنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. اور ادھر سے ہم کیا کرتے ہیں, ہم تھوڑی سی ایفرٹ کرتے ہیں, ہمیں ہوتا ہے کہ یار فوراً رزلٹ ملے, میں ایک بیان کروں سارے لوگ مولوی بن جائیں, ٹھیک ہے, واہ واہ ہو جائے, کمال ہو جائے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی ایفرٹ کریں اے آ جائے. بھائی ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہمارا ماتحت نہیں ہے, ہم اللہ کے بندے ہیں بھائی, ہم اللہ کے بندے, ہمیں جھکنا ہی سجتا ہے, حقیقت جھکنا ہے ہمارا, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ کی جو پاور اور مائٹ ہے اس کے آگے نہیں بنتا ہمارا کھڑا ہونا, رائٹ. یہ جو دعا کی بھی بات ہے, اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں, بس بھائی دعا کی میننگ میں امبیڈ ہے یہ بات, کہ بس آپ نے بس بولنا ہے, ٹھیک ہے, جسٹ ایک کال اپون اللہ. اس کے میننگ میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ اللہ نے ضرور اس کا جواب دینا ہے, اس کو ایز اٹ از قبول کرنا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں. آپ طلب تھوڑی کر رہے ہیں اللہ سے, اللہ کا آپ کو مقروض تھوڑی کہ آپ نے کوئی کہہ دیا اللہ نے ضرور پورا کرنا ہے. بھائی آپ کہتے رہیں, بس یو جسٹ کال اپون اللہ, آگے اللہ کی مرضی ہے ایکچولی, ٹھیک ہے, رائٹ. اور اللہ دینے میں سخی ہے, یہ بات یاد رکھیں, اللہ دینے میں سخی ہے. ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے, ٹھیک. آئی وانٹ ٹو اینڈ ود ون انسیڈنٹ آف حضرت علی, جو امام طبرانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین سے واپس آ رہا تو میں حضرت خباب کی نا قبر مبارک پہ رکا, وہاں سے گزرا, تو میں نے کلمات کچھ پڑھے, ٹھیک ہے, اچھے کلمات ہیں. آئی وانٹ ٹو اینڈ ہیئر. رحم اللہ خبابہ اسلم راغباً, کہ اللہ تعالیٰ حضرت خباب پر رحم کرے. اسلم راغباً, کہ انہوں نے ہول ہارٹیڈلی اسلام قبول کیا, یعنی ذرا بھی بیچ میں تشنگی اور کوشچننگ نہیں تھی ان کے دل کے اندر. وہاں جرا تعین, اور ہجرت کی فل اطاعت کے ساتھ, ٹھیک ہے, فل اطاعت کے ساتھ. وعاش مجاہدن, اور ساری زندگی مجاہدانہ طور پہ گزاری. وابتلیا فی جسمہ احوالا لن یضیع اللہ اجرا, ٹھیک ہے, کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. کہ اور انہوں نے اپنے سینے میں پتہ نہیں کیا کیا راز چھپائے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں ان کو مبتلا کیا ہوا تھا, اور اللہ ان کا اجر کو ضائع نہیں کرے گا. Thank you very much. See you with the next video.